السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جب سے تکلیف ہوئی ہے، فالج ہوا ہے، تو میں نے اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کی حقوق العباد کے حوالہ سے، کیونکہ میں میسن کا کام کرتا ہوں، مستری ہوں، تو ہمارے جو ٹیئرز، گارڈرز، مٹیریل والے ہیں، ان کے ساتھ کمیشن طے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے کسی مزدور کے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے اللہ پاک نے یہ فالج کا اٹیک دیا ہے، تو یا پھر کسی مالک کو چونا لگایا ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو چیک کرنے کا ایک زاویہ اور کلیہ ڈھونڈا، کسوٹی ایک ڈھونڈی۔ میں جہاں چوک پہ، اڈے پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، لیبر حضرات، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے بندہ چاہیے لیبر کا، یہاں رکھ دو بیٹا، یہاں آگے رکھو، یہاں پہ، تو مجھے بندہ چاہیے۔ 10 بندے اکٹھے ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک مستری اور آیا، میسن ایک اور آیا، تو سارے ایک دوسرے کو کان لگا کر کہتے ہیں، اوے یار یہ نال نہ جایا جائے، یہ جڑا ہے نا مزدورے کو ایک تا چھلیں دے بیا، اے شام کو لیٹ تک کمویں دے ول ایکسٹرا پیسے بھی نہیں دیتا۔ تو میں نے اس وقت بھانپ لیا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ان کے دل میں یہ محبت کی دلیل ہے کہ میرے آتے ہوئے 10 بندے اکٹھے ہو گئے، استاد جی میں چلتا ہوں، اور اس کو بولتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ نہیں جانا۔ تو اسی طرح جو مٹیریل والے ہیں ان کے پاس میں گیا، تو ایک مالک آیا اور مستری آیا، وہاں پہ اس نے کمیشن طے تھا، اس کو آنکھ ماری، پھر جو ہے میں بعد میں آ کے لے جاؤں گا۔ تو اس وقت میں جانچنے کے لیے میں نے یہ بات کہی کہ یار اللہ معاف فرمائے، ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، جو اپنی حلال روزی سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، حرام سے کتنا بھر جاتا ہوگا۔ اسی اثناء میں مالک بھی بیٹھا تھا اور سب بیٹھے تھے۔ ان کو مٹیریل والا جو مالک تھا دکان کا، وہ بولنے لگا، یہ شخص دیکھا ہے بیٹھا ہے، 10 سال سے ہمارے پاس مٹیریل والے مالک حضرات لے کے آتا ہے، ایک ڈھیلی کوڑی بھی اس پر حرام ہے کہ اس نے ہم سے مانگا ہو۔ میں نے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ حقوق العباد یہ نہیں معاف ہوگا۔ میرے دل میں بہت خوشی ہوئی، کبھی دل میں آتا تھا کہ میں اس سے، مجھے دہاڑی کم دیتا ہے، میں اس کو چونا لگوا دوں، لیکن مجھے وہ بات کھا جاتی کہ تمہارا اتنا مقام ہے کہ لوگ تیری گواہی دیتے ہیں۔ میں نے اس سے بھی زیادہ کوشش کرنا شروع کر دی۔ اول تو میں مالک کو کہتا تھا کہ میں نہیں جاتا، ہمارا شعبہ بدنام ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ کمیشن کھاتا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ جو اعتماد والا ہوتا، جو اندھا اعتماد کرتا مجھ پر، میں اس کے ساتھ جاتا، چاہے 10 بندے اسے کہیں۔ تو اسی طرح حقوق العباد عملی نمونہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے دن مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہو تو لے لے۔ ہمارے پاک پیغمبر رؤوف رحیم پیغمبر تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ نے چھڑی ماری تھی، چاپک مارا تھا جنگ کے دوران،
تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی پیٹھ مبارک آگے کر دی اور جتنی میں نے ماری تھی مارنے اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ حضرت عمر جیسے جوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بگولا ہو گئے، وہ جوش کھانے لگے کہ یہ کیا کرتا ہے ہمارے نبی کے ساتھ۔ تو قریب ہوا اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنا چابک مبارک دیا، کہا کہ مجھے قیامت والے دن مجھ سے بدلہ نہ لینا، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے، ورنہ وہ تو پاک ہے رؤوف رحیم پیغمبر۔ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے بڑا چابک لیا، چابک لینے کے بعد پھر چابک لینے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کو عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ جب چابک لگا تھا میری پیٹھ ننگی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی پیٹھ ننگی کر دی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، کہا کہ یہ کیا کرتا ہے ہمارے نبی کے ساتھ، ایسا معاملہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تو اس آقا کریم علیہ السلام نے پیٹھ ننگی فرمائی، تو پیٹھ کے درمیان میں مہر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے لکھا ہوا، اس کو چوم لیا، جپا ڈال دیا اور فرمایا کہ میرا بہانہ تھا آپ کو چومنے کا، مہر نبوت کو چومنے کا، اور کچھ نہیں ہے، مجھے معاف فرما۔ اب دیکھیں ہمارے رؤوف الرحیم پیغمبر کیسے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، حقوق العباد کا بہت بڑا مسئلہ۔ تو میں بھی انسان ہوں، خطا کار ہوں، انسان پیسے کا لالچی ہے، پجاری ہوتا ہے، تو میں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات میں کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چوگاٹھیں بنانے والا، اس کے پاس ہم مالک میرا دوست تھا، اس کے ساتھ گیا بنوانے کے لیے، تو میں نے اسے کڑی شرطیں رکھی، کڑی شرطیں رکھنے کے بعد کہا کہ تمہیں رعایت نہیں ہوگی ایسا اگر نہیں بنا کے دیا تو۔ وہاں پہ چوکٹ مجھے پیر کو لگی، مجھے زخم ہو گیا، زخم ہوا تو میں نے، میرے دوست ہیں ان کا نام بلال ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی میرے دل میں ذرا سی اس کے بارے میں ملال آئی ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کو میں نے پریشان کیا ہے کہ میں کڑی سے کڑی جو ہے شرطیں لگائیں کہ ایسی چوگاٹھیں ہونی چاہیے کہ میں مستری ہوں، میں چیک کروں گا، اگر ٹھیک نہ ہوں تو بنی بنائی ہم واپس کریں گے، اٹھائیں گے بھی نہیں۔ میرے دل میں آیا کہ میں نے ایسی کڑی شرطیں کیوں لگائی ہیں، میں نے اپنا محاسبہ کیا، میں نے کہا کہ میں ایسی بات میں نے کیوں کی ہے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، مجھے یہ چوٹ لگی ہے اسی وجہ سے لگی ہے۔ مجھے آج ہی یاد ہے، بلال بھائی کہتے ہیں بھائی اتنا کیوں سوچتے ہیں آپ، حقوق العباد بہت بڑا سخت معاملہ ہے، جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ پاک بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے حقوق اللہ
کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی معاف فرمائے، مزید توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔